بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں ہادی عبدالرحمان، میرے ساتھ ہے جمیل مدد۔ ناظرین، جن موضوعات پر ہم آج بات کریں گے وہ انتخابات اور جسٹس فائز عیسیٰ کا جڑاوالا کا دورہ اور جیل میں ملنے والی سیاستدانوں اور عام لوگوں کو، حوالاتیوں یا قیدیوں کو سہولیات۔ یہ جو جن تین موضوعات کے سلسلے میں ان موضوعات کا میں نے ذکر کیا ہے، جمیل ملک صاحب، ان میں سے کسی کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کا جواب دوں اور ناظرین پر بھی صورتحال واضح ہو۔ بہت شکریہ ہادی عبدالمنان صاحب۔ ہادی عبدالمنان صاحب، آپ نے ان موضوعات میں سب سے پہلے جس موضوع کا ذکر کیا ہے وہ آئندہ آنے والے جنرل الیکشن ہے۔ اس حوالے سے ایک سوال جو اکثر عوام کے ذہن میں ہے، ابھر رہا ہے کہ کیا آنے والے جنرل الیکشن اپنی مقررہ تاریخ پر منعقد ہو سکیں گے یا کہ نہیں؟ یہ مطلب آپ اس کی وضاحت چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ نگران حکومت قائم کی گئی ہے جی تاکہ یہ انتخابات کرانے میں معاون و معاونت ثابت ہو۔ صحیح۔ کیونکہ الیکشن تو کرانے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے، صحیح۔ مگر نگران حکومت جو بنائی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باقی ہر قسم کی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر کے صرف انتخابات پر اپنی توجہ مرکوز کرے اور ہر طریقے سے انتخابات کو مطلب مکمل صاف اور شفاف اور بر وقت کرا دے۔ صحیح۔ آئین کی روح سے یہ انتخابات 90 دن کے اندر ہو جانا چاہیے۔ ایسے ہی 90 دن کے اندر، یعنی 3 مہینوں کے اندر اس نگران حکومت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ انتخابات کرا کے مطلب فارغ ہو۔ مگر جو زمینی حقائق ہیں، جی جو صورتحال ہے، جی جو اس وقت کیفیت ہے، اس پر اگر عمیق نظر سے غور کرے تو کچھ واضح ہو جاتا ہے کہ انتخابات مقررہ مدت میں ہو سکیں گے یا نہیں۔ اب دیکھیے، جو انتخابات کے سلسلے میں شیڈول طے کیا گیا ہے جی اس کے مطابق 17 اگست کو تمام انتظامی یونٹس جو ہیں جی ان کو منجمد کر دیا گیا۔ صحیح ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا منجمد جی کرنے بالکل کا کیا مطلب ہے؟ ایسے ہی ہے۔ تو تمام انتظامی یونٹس کو جی 17 اگست کو منجمد کیا گیا اور 21 اگست کو وہ جو کمیٹیاں حلقہ بندیوں کے نئی حلقہ بندیوں کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی گئی 21 اگست کو۔ یہ آج 24 اگست ہے۔ جی بالکل یہ کمیٹیاں 7 ستمبر سے اپنا کام شروع کریں گی جی
اور 8 نومبر تک ابتدائی حلقہ بندیاں تشکیل دے دیں. ٹھیک ہے جی. صحیح. اور 9 اکتوبر کو یہ وہ رپورٹ جاری کریں گے جو حلقہ بندیاں تشکیل دی گئی ہوں گی. ان کے سلسلے میں یہ 9 اکتوبر کو رپورٹ جاری کریں گی اور 10 اکتوبر سے 9 اکتوبر کو میں نے کہا نا. جی 9 اکتوبر کو رپورٹ جاری کریں گی, ابتدائی رپورٹ جاری. ابتدائی رپورٹ جاری کریں گی. جی اور 10 اکتوبر سے 9 نومبر تک جی لوگوں کو اعتراضات کے لیے وقت دیا جائے. اور ان اعتراضات کی سماعت الیکشن کمیشن کرے گا 10 نومبر سے 9 جی. دسمبر تک. صحیح ہو. ٹھیک ہے جی. جی اور حتمی اعلان ان حلقہ بندیوں کا 14 دسمبر کو کیا جائے گا. صحیح ہو. 14 دسمبر ان نئی حلقہ بندیوں کا حتمی اعلان کیا جائے گا. یعنی 14 دسمبر کو حلقہ بندیوں کا اعلان کیا جائے گا. حتمی اعلان 14 دسمبر کو نئی حلقہ بندیوں کا کیا جائے گا, انتخابات کا نہیں. صحیح ہے. اب نئی حلقہ بندیاں جو ہیں ان کا اعلان جو ہے وہ کرتے کرتے 4 مہینے لگیں گے. صحیح ہے. الیکشن کا وقت تو 3 مہینے. صحیح. الیکشن 3 مہینے میں کرا دیے جائیں. اب 4 مہینوں میں تو صرف نئی حلقہ بندیوں کا اعلان ہوگا. اس کے بعد جی میں اس سلسلے میں سر ایک چھوٹی سی بات اور شاہ صاحب عرض کرنا چاہوں گا. فرمائیے, آپ جو بات ذہن میں آئے بات کیجیے. اور جو نئی حلقہ بندیوں کے سلسلے میں جو ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ جب نئی حلقہ بندیاں 14 دسمبر آپ نے بتایا 14 دسمبر کو جی. نئی حلقہ بندیوں کا اعلان فائنل ہو حتمی جائے. اعلان. جی. اس کے بعد شاہ صاحب ہم نے پچھلے تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جو نئی حلقہ بندیوں پہ اعتراضات کے لیے لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں اس میں سال کا ٹائم بھی لگ جاتا ہے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب اعتراضات کے لیے حکومت نے تو 1 مہینے کا وقت دیا اور 1 مہینے میں وہ الیکشن کمیشن ان اعتراضات کی سماعت کرے گا. جی مگر اب یہ بھی ہے کہ جو الیکشن کمیشن سماعت کرے گا اور ان اعتراضات کے سلسلے میں جو لوگوں کو اطمینان دلانے کی کوشش کرے گا, اگر وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے جی جی تو کئی لوگ عدالت میں چلے جائیں گے, سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. جی اب آپ نے وہ سوال اٹھا دیا ہے جو میں چند اور گفتگو کے مراحل کے بعد جس پر بات کرنا چاہ رہا تھا, جی مگر اچھا کیا آپ نے اس کا ذکر ابھی کر دیا. تو بات یہ ہے کہ اب اگر جی اعتراضات کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں کوئی چلا جاتا ہے اور کسی میں 1 سال لگ جاتا ہے جی تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نئے الیکشن ہونے میں کتنی تاخیر کا امکان موجود ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اب اس پر جو بہت بڑی اب ایک بات ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے, جی یہ جو نگران حکومت ہے, صحیح. ویسے تو کوئی بھی نگران حکومت جو آتی ہے اس کی ذمہ داری صرف انتخابات میں معمول اور منعقد ہونا ہوتی ہے. جی مگر یہ جو نگران حکومت ہے اس کی ذمہ داریوں میں کچھ اور کام بھی ڈالے گئے. ایسا ہی ہے. بالکل. وہ یہ آئین میں مطلب یہ
پیدا کی گئی ہے جی کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو بھی قابو میں رکھے اور ملک کی معیشت کو بھی بحال کریں، مضبوط کریں اور ترقی دیں۔ بالکل صحیح۔ اب یہ کام جو ہے یہ کسی بھی منتخب حکومت کے ہوتے ہیں، یہ اختیارات کسی بھی منتخب حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل۔ اب یہ بتائیے کہ جب ان کے سپرد انتخابات کے علاوہ ایک ایسی ڈیوٹی بھی ہے، ایسی ڈیوٹیاں بھی ہیں جی جو مطلب کافی بڑی ذمہ داریاں ہیں اور جن کے لیے کافی وقت اور کافی توانائی چاہیے اور کافی وسائل چاہیے، تو اب یہ بتائیے کہ امن و امان کی صورتحال جیسا کہ ہمارے ملک میں ہے، جی باجوڑ میں اتنا سنگین دھماکہ ہوا جس میں 54 لوگ شہید ہو گئے، 54 مسلمان پاکستانی جی غیر جی مسلم بھی ہوں گے، جی 54 پاکستانی شہید ہوئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے، اور جو اب جڑا والا میں سانحہ ہوا ہے، جی تو یہ اس طرح کے سانحات یہ بتا رہے ہیں کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ کافی مضبوط اور کافی وسائل اور کافی طاقت کا تقاضا کرتی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ وسائل، یہ سارا کچھ اس حکومت اگر مکمل نہیں تو کسی حد تک تو دیا گیا ہے۔ جی جی تو امن و امان کی صورتحال کو بحال کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے، جی اپنے مقام پر لانے کے لیے، قابو کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے، بالکل۔ اور ویر ملک صاحب جی اور ناظرین جی جو یہ معیشت کی صورتحال، معیشت کو بحال کرنا کیا اتنا آسان ہے؟ دیکھیے، معیشت جس تنزلی کا شکار ہے جی اس کو وہاں سے نکال کر اپنے صحیح عروج پر نہ صحیح اپنے متقاضی مقام پر لانے کے لیے مطلب بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ جو زرعی وسائل ہیں ہمارے پاس، جی بے پناہ زرعی وسائل ہیں بے شک۔ جو ہمارے پاس میدانی علاقے ہیں، ان میں بے شمار زرعی وسائل ہیں، اور جو پہاڑی علاقے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا جی ان میں بے شمار معدنی وسائل ہیں۔ جی تو ان سارے وسائل کو اپنے اختیار میں لا کر، جی ان وسائل سے پورا فائدہ اٹھا کر، ان وسائل کو، معیشت کو بحال کرنے، بلکہ معیشت کو ترقی کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچانے کے لیے جی ان سارے وسائل کو پہلے تو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا، اور جی پھر ان وسائل کے ذریعے سے معیشت کو ٹھیک بحال ہے، کرنے کے سلسلے میں ایک لمبی جد و جہد کرنا پڑے گا۔ بڑے اب یہ بتائیے ناظرین اور جمیل بھائی صاحب، یہ بتائیے کہ اتنا بڑا کام جو اس حکومت کے سپرد ہے، یعنی انتخابات کے علاوہ معیشت کو بھی بحال کرنا ہے اور امن و امان کی صورتحال کو بھی اپنے کنٹرول میں لانا ہے، ایسے تو یہ سارا کام جو ہے یہ 3 مہینے میں تو نہیں ہے۔ 3 مہینے میں تو نئی حلقہ بندیاں ہی نہیں، حلقہ بندیوں کا شیڈول ہی مکمل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بالکل۔ تو اس سے آپ اس ساری صورتحال جو میں نے کھول کر بیان کی ہے، جی اس سے
آسانی کے ساتھ یہ تفہیم ہو سکتی ہے کہ انتخابات کب تک ہو سکتے ہیں. جی انتخابات اتنی جلدی نہیں ہو پائیں گے. یہ بات نہیں کہ مطلب اپنے اقتدار کو طویل کرنے کے لیے یہ حکومت، نگران حکومت جو ہے، اپنے اقتدار کو طویل کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرے گی جس سے اقتدار طویل ہو اور جلدی نہ جانا پڑے، زیادہ دیر تک اس پہ اقتدار و اختیار ان کے پاس رہے. ایسا نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتا. جی میں انوار کیا نام ہے ان کا، انوار کاکڑ، جی نہ ان کو جانتا ہوں نہ ان کی کسی کابینہ کے بندے کو جانتا ہوں. مگر انصاف کی بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں یہ کہ جی جو ان کے سپرد کان کیا گیا جی وہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. ہو سکے گا. یہ خدا کا شکر ہے کہ آرمی چیف نے ایک بھرپور عزم کا اظہار کیا ہے جی کہ فوج بھی ملک کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے اور زراعت اور آئی ٹی کے ترقی کے سلسلے میں اپنا بھرپور رول ادا کرے گی. اور مطلب آرمی چیف کا یہ عزم ہمارے حوصلے بڑھاتا ہے. اور انہوں نے صرف معیشت کو بحال کرنے کے لیے نہیں بلکہ امن و امان کی صورتحال کو بھی قابو میں کرنے کے لیے انہوں نے اپنے خدمات بھرپور طور پر پیش کرنے اور حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے پرعزم ارادے کا اظہار کیا. جی تو اب حالات ایسے ہیں، ان کے سپرد جو کام کر دیا گیا ہے جی اس میں 3 مہینے میں انتخابات نہیں ہو سکتے. اس لیے انتخابات کب تک ہوں گے آپ اس سلسلے میں اندازہ کر سکتے ہیں، عوام اندازہ کر سکتے ہیں. اور ناظرین آپ کو یہ ساری صورتحال سامنے رکھیں تو اس سلسلے میں واضح تفہیم جی حاصل ہو سکتی ہے. جی شاہ صاحب، آپ نے جن الیکشن کمیشن کے اقدامات کا ذکر کیا ہے اس سے تو یہ بات ایک واضح طور پہ ہمیں نظر آ گئی ہے کہ اس نگران گورنمنٹ تو کیا اور الیکشن کمیشن کا خصوصی طور پر یہ ارادہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہوگی. اس کے بعد شاہ صاحب ایک منٹ، جی ارادہ نظر نہیں آ رہا. جی حالات کا تقاضا یہ ہے جی جو ان کے سپرد کام کیا گیا ہے، جی اس میں حالات کا تقاضا یہ ہے جی کہ وقت چاہیے، وقت صحیح. صرف ہوگا. صحیح صحیح. تو اس کے بعد صاحب جو دوسرا موضوع ہے وہ سان جڑا والا کے سلسلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دورہ تھا، اور ایک صحافی اور یوٹیوبر مطیع اللہ جان صاحب نے اس کو سخت ہدف تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل کہنا چاہوں، ضرور کہنا چاہوں. اب دیکھیے جمیل ملک صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ نہیں پتہ کہ مطیع اللہ جان صاحب کورٹ رپورٹر ہیں یا جنرل رپورٹر ہیں. یہ بہرحال وہ جو بھی ہیں، مگر یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ کورٹس میں ہونے والے کام کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ نہیں ہے. جی دیکھیے وہ کہتے ہیں، میں نے بھی ان کی وہ ویڈیو سنی،
انہوں نے کہا جسٹس کا، جج کا یہ کام نہیں ہے جی کہ وہ وقوع پر جا کر، موقع پر جا کر دیکھے، لوگوں سے تعزیت کرے، لوگوں کے دلجوئی کرے، لوگوں کے مطلب لوگوں کے لیے ان کا مطلب حال پوچھے، اور جو انتظامی شعبوں کے امن و امان قائم رکھنے والے شعبوں کے اہلکاروں سے سوال جواب کرے۔ یہ جج کا کام نہیں ہے، جج کا کام صرف یہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، مطیع اللہ صاحب، مطیع اللہ جان نے یہ کہا جی کہ جج کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی سیٹ پہ، اپنی عدالت میں بیٹھ کے، وہاں بیٹھ کے فیصلے کرے اور ایسا فیصلہ دے جس سے آئندہ یہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ نہ بھائی، میرے صحافی بھائی مطیع اللہ جان، اب جج اگر وہاں عدالت میں ہی بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کس بنیاد پہ فیصلہ کرے؟ گواہوں کی بنیاد پہ؟ صحیح، مطلب گواہ جو مدعی آ کر کہے دعویٰ کرے گا، جی اور اس کی تائید یا مخالفت میں گواہ جو کچھ بیان دیں گے وہ اس کے پیش نظر وہ فیصلہ کرے جج، ٹھیک ہے؟ اب مطیع اللہ جان صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو گواہ لوگ ہیں وہ اکثر بک جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، جی فروخت ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ جو وہ گواہی دے رہے ہیں جی وہ سچ کی بنیاد پر ہو۔ جی 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 سر، آپ کر لیں تو کچھ کرنا ہے؟ جی جی بسم اللہ، اچھا، تو بات یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے، جی اسلام کی جو تاریخ ہے، جی وہ کسی بھی اسلامی ملک کی عدالتی جو تاریخ ہے جی اس میں ہمارے جج صاحبان، ہمارے قاضی اور قاضی تقاضا وہ اور وسائل سے بھی پتہ کرتے تھے کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، اس میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، کس نے زیادتی کی، کس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور وہ اس طرح وہ اصل حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ صرف عدالت میں بیٹھ کر جھوٹے سچے گواہوں کی بنیاد پر صحیح فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح، ٹھیک ہے، گواہوں کو سن کر اور ان کے بیانات میں تضادات اور ان کے بیان، ان کی نوعیت کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے کہ مطلب بات کیا ہے، مگر جب تک اور وسائل بھی نہ اختیار کیے جائیں جی اس وقت تک صحیح صورتحال کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ صحیح، مطلب ویڈیو کا ٹائم ختم تو نہیں ہو گیا نہیں چل ہے؟ اچھا، اب آپ کوئی بھی جرم کرتے ہیں، صحیح، آپ کی جیب میں پیسہ ہے، جی آپ گواہوں کو خرید لیتے ہیں، صحیح، اپنے حق میں سارے گواہوں سے گواہی دلا دیتے ہیں، اور اتنا پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں کہ آپ کے مخالف کوئی گواہ نہیں آتا، جی تو جج اس پر انحصار کر کے اگر فیصلہ کرے گا تو کیا وہ اصل حقائق کو سمجھ کر صحیح فیصلہ کر پائے گا؟ بالکل، اس لیے یہ جو انہوں نے کہا جی کہ ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ وہاں گئے تو جب کیس
لوئر کورٹ میں جائے گا، سیشن کورٹ میں جائے گا، ہائی کورٹ میں جائے گا، تو ان ساری کورٹس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا ہونے والے چیف جسٹس وہاں گئے تھے، جی تو ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، تو وہ ان کو پیش نظر رکھ کے وہ فیصلہ کریں گے۔ اس سے تو یہ بات سامنے اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا اس میں مطلب ان کو جو اصل حقائق ہیں وہ سمجھے بغیر صرف مطلب اس بنیاد پر فیصلہ کر دینا چاہیے کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں، جی حقائق کو نہیں جاننا چاہیے۔ صحیح، اب جب اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس یا ہونے والے سپریم کورٹ کے جسٹس جی وہاں گئے اور انہوں نے حقائق کا پتہ کیا، تو ان سے بھی یہ پھر توقع کی جانی چاہیے کہ وہ غلط فیصلہ دیتے ہوئے ڈریں گے کہ چیف جسٹس اصل حقائق کو جانتے ہیں، بے شک، یا سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں یا اگر وہ چیف جسٹس ہو گئے ہیں تو وہ اصل حقائق کو جانتے ہیں، یعنی کوئی غلط فیصلہ لینے کا امکان ختم ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے، اگر نیچے والی کورٹس کو، لوئر کورٹ، سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ بھائی سپریم کورٹ کے جسٹس وہاں گئے تھے، تو کیا وہ فیصلہ دیں گے؟ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں، ابھی ان کے پاس کیس گیا ہی نہیں، جی ان کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا سپریم کورٹ کے جسٹس کو کیا فیصلہ دینا ہے۔ بالکل، ان کے ذہن میں جو بات ہوگی وہ صرف یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ کے جسٹس جو ہونے والے چیف جسٹس ہیں ان کو اصل حقائق کا علم ہے، اس لیے یہ جو ہمارے ہاں گواہ بک جاتے ہیں تو نیچے والی ساری عدالتوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا گواہ نہ آئے جو غلط بیانی کرے جی اور ہم غلط فیصلہ نہ کہیں دے دیں، کیونکہ چیف جسٹس کو اصل حالات کا علم ہے، وہ وہاں گئے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے بھائی، یہ تو ان کا جانا تو ان کے لیے بھی اور ہر عدالت کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اور میں آپ کو، اگر وقت اتنا ہے تو میں آپ کو ایک دو مثالیں اپنی تاریخ سے دے سکتا ہوں۔ جی آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ تاریخ، اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں جو یہاں پہلا خاندان تھا، آپ کو پتہ ہے جو پہلا خاندان تھا اس کو خاندان غلامہ بولتے ہیں، اور وہ مورسی نہیں ہوتے تھے۔ خاندان غلامہ کے جو بادشاہ تھے وہ مورسی نہیں تھے، صحیح، وہ منتخب ہوتے تھے۔ جو شہاب الدین غوری تھے ان کا غلام تھا قطب الدین ایبک، ایبک، جی اس کو منتخب کیا گیا۔ قطب الدین ایبک کا ایک بیٹا تھا اران شاہ، صحیح، وہ مطلب توقع رکھتا تھا کہ میں بیٹا ہوں قطب الدین ایبک کا، اس لیے مجھے مطلب بادشاہ بنایا جائے گا، مگر جو عمراء تھے اس جی حکومت کے، جی انہوں نے، وہ چونکہ عیاش تھا اور اس قابل نہیں تھا، اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور شمس الدین التمش کو، ایک اور غلام شمس الدین التمش کو جی بادشاہ منتخب۔ اب صحیح، شمس الدین التمش جو تھا یہ وہی بادشاہ ہے جس کی بیٹی رضیہ سلطان بعد میں بادشاہ ہوئی۔ جی تو شمس الدین التمش جب بادشاہ تھے تو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ ان کا ایک بیٹا جو وہ عیاش تھا
جی وہ ہاتھی پر شہر کی سیر کرتا ہے، جی اور گزشتہ روز جب ان کو اطلاع دی گئی تو اس کے گزشتہ روز ان کو اطلاع دی گئی کہ گزشتہ روز وہ ہاتھی پر شہر کی سیر کر رہا تھا، تو ہاتھی اب اتنا اونچا ہوتا ہے، غریبوں کے گھر نیچے نیچے ہوتے ہیں، جی وہاں صحن میں کسی غریب کے گھر میں صحن میں کوئی خاتون نہا رہی تھی، کوئی پردہ آگے لٹکا کے، مگر ہاتھی اتنا اونچا تھا، وہاں سے وہ ساری نظر آ رہی تھی، تو جی اس نے شرارت کرتے ہوئے پان کھا رہا تھا، وہ پان کی اس کے اوپر پھینک، اچھا تو اس کے شوہر نے جا کر شکایت کی التمش سے، جی تو التمش نے عدالت نہیں لگائی، یہ نہیں کہا کہ کل عدالت لگے گی، گواہ بلائے گئے، مجرم کو پیش کرنا، گواہ پیش ہوں گے اور پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اس نے وہ شکایت کرنے والے کو کہا تم کوئی ہے میرے ساتھ آؤ، اسی وقت وہ تلوار لے کے وہاں پہنچا اور اس نے ساری صورتحال دیکھی، جی کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ ہی چیف جسٹس کا رول بھی ادا کرتے تھے، جی تو ساری صورتحال دیکھی اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ واقعی قصوروار ہے، جی تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اسی طرح اس عورت کا شوہر ہاتھی پر بیٹھے جی اور شہزادے کی بیوی یہی اسی طرح نہائے، جی اور وہ شوہر اسی طرح اس پر پان پھینکے، اور پھر اس کے جو احساسات ہوں گے تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ حرکت کرنے سے اس نے زندگی کو کتنا دکھ دیا۔ زبردست، اسی التمش کا ایک اور واقعہ ہے کہ اس کی کسی غریب کی بیٹی کو کسی کے ایک شہزادے نے یا اسی شہزادے نے اغوا کر لیا، تو اس نے کہا یہ میری تلوار ہے، یہاں لے کر تم یہاں رکو، تو میں ابھی آتا ہوں، اور اسی وقت وہاں پہنچا اور وہاں دیکھا اس نے کہ واقعی وہ لڑکی کو اس نے مطلب باندھا ہوا تھا، اور اس نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب کسی گواہ کی ضرورت رہ گئی تھی، بے شک، تو اس نے ظاہر ہے سارا منظر جب خود دیکھ لیا تو اس کو سامنے رکھ کر اس نے فیصلہ کیا۔ صحیح، حضرت عمر کے بھی اسی طرح کے فیصلے ہیں، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ابو شہمہ شاید نام تھا اس کا، اور عبد الرحمن بھی جی تھا اس نام کا حصہ تھا، تو اس نے شراب پی تھی، تو شراب کی سزا 100 درے تھی، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ عدالت لگاؤ اور میں دیکھوں اور گواہ پیش ہو اور یہ اور وہ اور پھر گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کروں، انہوں نے اپنے مسائل سے اپنے طریقے سے فیصلہ کیا، اور جب 70 کوڑے لگ گئے تو وہ چیخا کہ ابا مجھے مار دیں گے آپ، اس نے کہا حضرت عمر نے کہا پورے کرو، 80 کوڑے ہوئے، پھر وہ چیخا، حضرت عمر نے کہا پورے کرو، صحیح، 90 کوڑے ہوئے، انہوں نے کہا پورے کرو، جب 100 کوڑے ہوئے تو آخری کوڑے پہ سر میں نیچے گرا ہوتا، تو ہمارے جسٹس جو تھے، جو ہمارے خلفاء بادشاہ ہوتے تھے، وہ ساتھ ساتھ چیف جسٹس بھی ہوتے تھے، ایسا، تو وہ اس طرح فیصلے کرتے تھے، تو اس لیے یہ ان کا جانا بالکل ٹھیک تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا، مگر جو حق اور سچ کی بات ہے ضرور کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ بے شک۔ اب اور کوئی بات؟ اچھا، ایک شاہ صاحب جو موضوع آج کل میڈیا پہ اور نیشنل پریس میں بہت موضوع بحث بنا ہوا ہے، وہ ہے جناب عمران خان صاحب کو جیل میں دی جانے والی صورتحال، تو اس سلسلے میں جو عام قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اور جو عمران خان صاحب کو سہولیات دی جا رہی ہیں، اس کے باوجود جو یہ شور و غوغا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے ان لوگوں کو یہ نہیں پتا جی
کہ جیل میں صورت حال کیا ہوتی ہے. صحیح. جیل میں 4 کلاسیں ہوتی ہیں. جی 3 نہیں. اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 3 کلاسیں 4 ہوتی ہیں. صحیح. سی کلاس، جی بی کلاس، جی اے کلاس جی. اور اسپیشل کلاس. صحیح. اب جو سی کلاس ہے اس میں عام جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو رکھا جاتا ہے. جی اس میں مطلب اگر قیدی ہے تو جی. قید وار مشقت ہے تو ساتھ مشقت کرنی ہوتی ہے. جی جی. مشقت کوئی بھی لگا دیتی ہے. جی وہ جیلوں میں فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، وہاں ان کو وہ لگا دیتے ہیں. جیسے سیال کو جو فٹ بال سینے کی فیکٹری ہے جی تو وہ فٹ بال سینے کا فن بھی جان جاتا ہے اور اس جی. کی مشقت بھی کی جاتی ہے. صحیح. تو وہاں سی کلاس میں جو عام مجرم ہوتے ہیں، اخلاقی مجرم وہ رکھے جاتے ہیں، جیسے چوری، ڈاکہ، قتل، اس طرح کے صحیح. جرم کرنے والے لوگ. اور وہ مطلب بیرک میں ان کو اس کو کھڈا بولتے ہیں، جو مطلب وہ ایک اونچا سا تھوڑا سا ہوتا ہے جس پر ایک تھوڑا سا ہوتا ہے جی جس پر ایک بندے نے سونا ہوتا ہے. 4 پائی کی بجائے وہ اونچوں کا تھوڑا ہوتا ہے. صحیح. اور جو سیل ہوتے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی کوٹڑیاں جو ہوتی ہیں، وہ جو چھوٹی چھوٹی کوٹڑیاں ہوتی ہیں جی وہ ان میں یہ تھڑے نہیں ہوتے. صحیح. تو بیرک میں یہ تھڑے ہوتے ہیں. صحیح. اب ہماری جیلوں میں چونکہ ضرورت سے زیادہ قیدی ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایک تھڑے پہ 2-3 بھی ہوتے ہیں، مگر وہ اس تھڑے پہ بھی اپنا بستر لگاتے ہیں اور مطلب وہ مطلب گھر سے تو وہ کھانا نہیں منگا سکتے، مگر گھر سے سوکھا راشن منگا سکتے ہیں، جو جس کو وہ کہتے ہیں جو جیل سے دال اور جو بھی ملتا ہے اس جی. کو تڑکا لگا کے جیل کی استعمال کرتے ہیں. سے کھاتے ہیں. صحیح. جو جن کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے کہ سوکھا راشن منگا سکیں، جی جی. وہ جیل کی روٹی ہی کھاتے ہیں. یہ ہے سی. سی کلاس. اب بی کلاس کیا ہے؟ جی بی کلاس میں ایک وہ جو چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، جی. وہ ایک کمرہ ہوتا ہے چھوٹا سا، صحیح. 9x10 کا، صحیح. اور اس میں ایک 4 پائی جی بیٹھ گئے، جی اس پر گدا شدہ جی بستر ہوتا ہے، جی. ایک کرسی، ایک جی. میز جی. اور ایک مشقتی. صحیح. اور اب اے سی بھی کبھی زمانہ ہے تو اے سی بھی دے دیا جاتا ہے. جی. پہلے نہیں تھا تو پھر پنکھا وغیرہ گرمیوں میں دیا صحیح. جاتا ہے. اور ایک کلاس جو ہے وہ جیل کے اندر جی. ایک 4 دیواری کے اندر چھوٹا سا بنگلہ ہوتا ہے. صحیح. اس بنگلے میں ہر طرح کی سہولت حاصل ہوتی ہے. صحیح. اور جو جس کو وہ اے کلاس دی جاتی ہے جی اس کو، اچھا میں نے بی کلاس میں بتایا کہ بی کلاس والے کو ایک مشقتی بھی دیا جی جاتا بتایا آپ. ہے، تو اس کو اے کلاس والے کو 5 مشقتی دیے جاتے اچھا اچھا. ہیں. جن کی قید و مشقت ہے ان کی مشقت یہ لگ جاتی ہے کہ اس اے کلاس والے قیدی کی مطلب کام شام خدمت اس صحیح. کی مشقت جی اس میں ٹی وی، ریڈیو، اچھا بیڈ، اچھا اخبار بستر، وغیرہ. اخبار، اور مطلب چھوٹا سا وہ بنگلہ ہے، جی اور ایک بنگلے میں جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ سب اس میں ہوتی موجود ہے. ہیں. صحیح. اسپیشل کلاس جو ہے جی وہ بڑا بنگلہ ہوتا ہے، صحیح. ہوتا ہے اسی طرح 4 دیواری. صحیح.
اندر اس کے 4 دیواری ہوتی ہے اور اس میں ایک ذرا نسبتاً بڑا بنگلہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی تمام قسم کی سہولتیں جو بندے کو باہر حاصل ہوتی ہے وہ وہاں اسپیشل کلاس کے قیدی کو دی جاتی ہے. 5 مشقی دیے جاتے ہیں، اور ریڈیو، ٹی وی، اخبار وغیرہ 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 جو بھی ہے وہ سب. صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ باہر نہیں گھوم سکتا، جا سکتا، صحیح. اسی 4 دیواری کے اندر رہے گا. وہ جو جس 4 دیواری کے اندر بنگلہ جی وہ اس 4 دیواری سے نکل کر جیل میں بھی نہیں گھوم سکتا. صحیح. وہ جو 4 دیواری ہے جس کے اندر وہ بنگلہ ہے، جی جی اس 4 دیواری کے اندر وہ رہے گا. اس کی صحیح. قید صرف اتنی ہے، صحیح. باقی اسے کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کسی قسم کی سہولت، اور وہ ہر قسم کی سہولت جی ہے. اب عمران خان صاحب کو اب جیل جو ہے، اٹک جیل جو ہے، وہاں صرف سی کلاس ہے، وہاں اور کلاس ہی کوئی نہیں. وہاں صرف وہ جو قیدی ہوتے ہیں اخلاقی جی جی ان کو رکھا جاتا ہے، اور وہاں اور کوئی کلاس ہی نہیں. صحیح. اب نواز شریف، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مختلف چھوٹے جو عمران خان کے جتنے مخالف سیاستدان تھے ان سب کو وہاں اٹک جیل میں رکھا گیا، صحیح. اور نہ تو کسی نے احتجاج کیا. میں نون لیگ کا نہیں ہوں، جی بالکل جرنلسٹ. مگر میں جرنلسٹ کی حیثیت سے جو جی معلومات ہیں وہ بتا رہا ہوں. ہو جی سکتا ہے میں نون لیگ کا ہوں یا کسی پارٹی کا ہوں، جی وہ الگ بات ہے، جی مگر یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ میں جرنلسٹ کی حیثیت سے جو صحیح معلومات ہیں وہ دے رہا ہوں. جی تو ان کو وہیں رکھا گیا، انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اور انہوں نے وہ سی کلاس کی جیل کاٹی. جب کہ عمران خان کو وہاں رکھا گیا، عمران خان سمیت اس کے تمام چیلے چانٹے عہدے وغیرہ وغیرہ جی جی شور و شرابہ کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان صاحب نے اپنے مخالفین کو یہیں رکھا تھا، وہ ملے بھی نہیں، تو بھائی اب آپ بھی برداشت کر لو، مگر ان کو وہاں بھی کلاس دے دی گئی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. تمام وہاں سہولتیں بھی کلاس تھی نہیں، جی ایسا ہی. مگر وہاں بھی کلاس بنا دی گئی عمران خان کے لیے. ایسا ہی. آپ کو پتہ ہے نا جی ایسا کہ وہاں ان کو بیڈ دیا گیا، بالکل. وہاں ان کو گدا بیڈ اور پر گدا وغیرہ دیا گیا ہے، اے سی دیا صاف ستھری چادر شادر دی گئی ہے، اے سی دیا گیا ہے، ٹیبل کرسی دیا. ٹیبل کرسی دی گئی ہے، اور ایک مشقی دیا گیا ہے، اور واش روم جو ہے وہ بھی جو اس کی پہلے صورتحال تھی وہ تو وہی تھی جو سی کلاس کے قیدیوں کی وہاں ہوتی ہے. جی ایسا ہی. تو اب وہ بھی ٹھیک کر دیا گیا ہے. جی تو وہاں ان کو ڈی کلاس دی گئی جی ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ میں ایک کلاس کا اسپیشل کلاس کا اسٹیٹس رکھتا ہوں، جی تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اٹک جیل میں جب کہ وہاں کوئی کلاس ہے ہی نہیں، اور صرف وہ مطلب وہاں صرف اخلاقی مجرموں کو رکھا جاتا ہے، وہاں وہ ہے ہی نہیں، مگر ان کے لیے وہاں بھی کلاس پیدا کی بنائی گئی. جی ایسا ہی بالکل ایسا ہی. تو وہاں رہتے ہوئے اور ان کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ جی میرا خیال ہے کہ مطلب ان کو کوئی وہاں
اس سلسلے میں شاہ صاحب معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس سلسلے میں عمران خان صاحب کا جو جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کا ایک بڑا مشہور بیان ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جیل میں کوئی کلاس نہیں ہونی چاہیے، تمام لوگوں کو سی کلاس میں رکھنا چاہیے۔ تو اگر جیل میں یہ کلاسیں ہم مجرموں کو دیں گے تو جیل اس کیا میں ہوگی؟ جیل کیا ہوگی؟ یہ ان کا بڑا ایک مشہور بیان جو انہوں نے یہ بیان خود دیتے فرمایا تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی جیل میں ہو تو سہولتیں مانگتے ہو، بالکل بالکل، یہ ان کا اپنا بیان ہے نا، یہ ان کا بیان تھا کہ بھائی آپ اب جیل میں ہو تو سہولتیں مانگتے ہو۔ ہاں تو بھائی یہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم کوئی آپ کے مخالف نہیں ہے، جی ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جی جو حقائق پر مبنی ہے ایسا ہی ہے، کہ آپ ہی کا یہ بیان ہے بالکل کہ جیل میں کیا سہولتیں، کیا کیا کیس کا مطلب، یہ آپ نے اچھا کیا یاد کرایا۔ اور بڑے وہ کہتے تھے کہ تم میری بندوق کی نوک پر ہو، جی ایسا فلانے ہی، تم میری بندوق کی نوک پر ہے، تم کو میں ایسے رکھوں گا جی کہ تمہاری پشتیں یاد کریں گی، بالکل، اور میں یہ داڑھی کروں گا دے وہ رہے کروں گا، منہ پر ایسے ہاتھ پھیر کر وہ کہتے تھے کہ میں یہ اسی جیل اتاروں میں گا، تمہارا برا حال کر دوں گا۔ ایسا تو بھائی آپ کا تو برا حال نہیں کیا جی گیا، اس لیے مطلب اپنے چیلے چاٹوں کو سمجھائیے کہ وہ مطلب صبر سے کام لیں، جی اور آپ کو مطلب جو جی بہتر حالت میں رکھا گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اپنی ان باتوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مطلب اسی کے ساتھ بھی کیا کر سکتا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی طرف سے ہے۔ ایسا ہی یہ ہے، مطلب دیکھیں نا کہ یہ جب وزیر اعظم تھے تو یہ سوچتے تھے کہ مطلب ایسے لگتا تھا ان کی باتوں سے جیسے یہ سوچتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ وزیر اعظم نہیں، بادشاہ ہی رہوں گا، بادشاہ ان کا رویہ سارا بادشاہوں کا تھا، جی اور وہ جیسے باتیں بھی ایسی ہی کرتے جیسے تھے۔ تو ڈرنا چاہیے، قدرت سے ڈرنا چاہیے، خدا سے ڈرنا چاہیے۔ مطلب یہ بات کرتے ہوئے میرا دل جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ جی اصل میں شاہ صاحب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ مکافات عمل ہے، حالانکہ نظر تو اسی طرح آ رہا ہے۔ تو میں یہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ نون لیگ کے جتنے قائدین یا پیپلز پارٹی کے جتنے قائدین کو عمران خان صاحب کے دور میں جیل میں بند کیا گیا، جس استقامت کے ساتھ 8 مہینے 9 مہینے سال 2 سال جناب عمران خان صاحب نے ان کو تقریباً ہر بندے کو سی کلاس میں ہی رکھا، سوائے نواز شریف اور کے علاوہ شاہد حقان عباسی صاحب جو ایکس پرائم منسٹر تھے ان کو بھی سی کلاس میں رکھا گیا، جیل کی کوٹری موت کی کوٹھی میں رکھا گیا ان کو۔ لیکن اس کے باوجود جس استقامت کا ان قائدین نے مظاہرہ کیا تو خان صاحب تو میرا خیال ہے 2 دن نہیں برداشت کر سکے، اور جناب انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ مجھے 1 کلاس دی جائے۔ میرا خیال ہے یہ بھی عمران صاحب کی شخصیت کو واضح کرنے میں بڑی ایک عمدہ مثال میں جڑ گئی۔ صحیح بات ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو جیسے وہ باتیں کرتے تھے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا بے جائے، شک ہم بے یہ نہیں شک کہتے، بے شک مگر یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ مطلب اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں وہ اپنی ان باتوں کو یاد کر کے جی اللہ سے معافی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ان کی اور آئندہ ہر ایک کے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جی احسان ہے موجود ہے، ہدایت کی، بے شک اور اللہ ہمیں بھی صحیح راستے بے پر شک رہنے کی اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کی اور غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اللہ شکریہ جناب ہادی عبد المنان صاحب۔ ناظرین، آخر میں آپ سب سے درخواست کروں گا جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔